سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہیں، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ 2 روپے 3 روپے روزانہ بڑھایا کریں گے، تو یہ جب ہم ایک مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد دیکھیں گے تو یہ قیمت 20-25 روپے بڑھ جایا کرے گی، لیکن انہوں نے رفتار اس سے زیادہ رکھی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، گزشتہ 4 دنوں میں لگاتار قیمت بڑھاتے بڑھاتے ڈیزل کی قیمت میں 44 روپے کا اضافہ کیا ہے سرکار نے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں بھی کافی اضافہ کر دیا۔ تو یہ اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ جب روزانہ بڑھاتے ہیں تو انہیں یہ خبر نہیں آتی کہ 30 روپے بڑھ گئی، 20 روپے بڑھ گئی۔ وہ روزانہ کبھی 10 روپے بڑھاتے ہیں، کبھی 12 روپے بڑھاتے ہیں، کبھی اس سے کم یا اس سے زیادہ بڑھاتے ہیں، کبھی 7 روپے بڑھاتے ہیں، کبھی 6 روپے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے، یعنی پیٹرول کی قیمت ابھی میرے خیال میں 6 روپے اور بڑھائی ہے۔ ایک دن پہلے انہوں نے کم کی تھی 35 پیسے۔ جب کم کرتے ہیں تو 10 پیسے، 20 پیسے، 50 پیسے، جب بڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک طریقہ رہ گیا عوام کی جیبیں کاٹنے کا، کیونکہ میں جیبیں کاٹنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لیوی وصول کی جا رہی ہے وہ لگ بھگ 80 روپے سے زائد ہے۔ جب آپ اتنی بڑی مقدار میں ٹیکسز لیں گے ایک پروڈکٹ کے اوپر، اور وہ لیوی کی مد میں آپ لیں گے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو آپ ایکچولی منافع کما رہے ہیں، پاکستانیوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے موجودہ سرکار کے پاس پیسے اکٹھے کرنے کا۔ بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، اور ضروریات زندگی کو مہنگا کر دیں۔ مثال کے طور پہ جو لوگ گاڑیوں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ٹول پلازا تھے جتنے بھی، جہاں پہ پہلے وہ ٹیکس دیا کرتے تھے بہت کم، ان میں 200-300-300% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک تو کئی جگہوں پہ 400% تک کا بھی اضافہ ہوا ہے ٹول ٹیکس کے اندر۔ تو یہ پیسہ پاکستانیوں کی جیبوں سے جا رہا ہے۔ اب پیسے اکٹھے کرنے کے وہ طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوتے تھے، یعنی عوام کو ریلیف دیا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کاروبار میں سے پیسہ نکالا جائے۔ کاروبار تو پاکستان میں چل نہیں رہا، تو پیسہ کیسے نکالیں گے؟ اور جھوٹ ان کی زبان کے اوپر ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، جس کو جینزی احتجاج کہتے ہیں، یعنی جو نئی جنریشن ہے، نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ پہلے دن بھی لڑائی ہوتی رہی، دوسرے دن بھی، پھر راہل گاندھی جو ہے ان کو جس طریقے سے اٹھا کے وہاں سے نکالا گیا، جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ مناظر بھی سب نے دیکھے۔ نریندر مودی کے گھر کے باہر وہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچے، اور جو نوجوانوں کے ساتھ مارا ماری ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ صحافی جو پاکستان میں ڈی چوک کا قتل عام ہو، یا مرید کا قتل عام ہو، یا کشمیریوں کا قتل عام ہو، ان ساری چیزوں کو جو صحافی جسٹیفائی کرتے رہے، انسانوں پر بدترین تشدد کو خوشخبری بنا بنا کر پیش کرتے رہے کہ جناب اتنے بندوں کے سر کھول دیے گئے، اتنے بندوں کی طبیعت صاف کر دی گئی، اور جناب یہ کیا گیا۔ جو لوگ بیچارے تشدد کے مارے تھے، جو زخمی تھے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، تو وہ آج بھارت میں نوجوانوں کے احتجاج اور لاٹھی چارج کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم قرار دے رہے ہیں، اور وہ نریندر مودی کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بھارت میں انقلاب آ رہا ہے، نریندر مودی اس کا رستہ روک رہا ہے، وہ کتنا ظالم ہے۔ جنہوں نے پاکستان میں گولیاں چلنے کو کبھی ظلم نہیں کہا، وہ انڈیا کے اندر لاٹھی چلنے کو ظلم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اور بھارت میں جو ڈیلنگ ہے نوجوانوں کے ساتھ یا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ، اس میں کیا مختلف ہے؟ کسانوں نے بڑا لمبا احتجاج کیا تھا انڈیا میں، بہت بھرپور احتجاج کیا تھا، لیکن ان کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئی، ان کے بندے بہت بڑی تعداد میں نہیں مارے گئے۔ اسی طرح سے نوجوانوں نے جو احتجاج کیا، اس میں ایک آدمی کو بھی گولی نہیں لگی۔ یعنی وہاں کتنے لوگ گولیوں سے بھون دیے گئے؟ میرا ایک سوال یہ ہے، کتنے لوگ ابھی تک، کتنے نوجوان جبری طور پہ بھارت میں گمشدہ کیے گئے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا؟ بھارت میں سوشل میڈیا کو بین کر دیا گیا؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کتنے نوجوان ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کر کے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ غداری کے کتنے سرٹیفکیٹس بانٹے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ سارے نوجوان غدار ہیں، اور ان کی ڈوریاں کو بیرونی سازش اور یہ وہ اس قسم کے بیانیے کوئی بڑی شدت کے ساتھ نہیں چل رہے بھارت میں۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان نے کچھ بھی جمہوریت نہیں سیکھی، بار بار یہاں پہ مارشل لاء لگا، 4 مرتبہ تو یہاں پہ ڈکٹیٹرز آئے، تو انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ آج بھارت کی پولیس نوجوانوں پہ لاٹھی ضرور چلاتی ہے، یہ تو یورپ میں بھی چلاتے ہیں،
دنیا کے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ نوجوان یا عوام کوئی لائن کراس کر رہے ہیں تو وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ تک کرتے ہیں۔ آنسو گیس چلا دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو کچھ دیر کے لیے حراست میں لیا جاتا ہے، بعض اوقات لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ سیدھی گولیاں مار دو، بندوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر دو، سوشل میڈیا کو مکمل طور پہ بند کر دو، جو آواز نکالے اس کی آواز کو دبا دو۔ انڈیا میں ان نوجوانوں کے گھروں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا۔ یہ جو نوجوان ہیں ان کے گھروں کو بھی پتہ ہے، انڈین پولیس کو، ان کی حکومت کو، وہ ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ انڈیا میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمام نوجوانوں کے نام جو ہیں وہ یونیورسٹی سے کٹوا دیے جائیں گے، پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو انڈیا میں جمہوریت پنپ رہی ہے ان احتجاجوں کے نتیجے میں، اور پاکستان کا میڈیا اس کو گلوریفائی کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو احتجاج ہوتے ہیں، کشمیری بیٹھے ہیں کہتے ہیں شرپسند ہے، غدار ہے، بلوچ نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی غدار ہے، شرپسند ہے، دہشت گرد ہے، پٹھان نکلتے ہیں ان کو بھی یہی کہتے ہیں۔ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل غدار قرار دیے گئے ہیں، پی ٹی آئی بھی غدار ہے، ٹی ایل پی کے لوگ دہشت گرد تھے وہ بھی غدار ہیں، بلوچ غدار، سارے غدار ہیں پاکستان میں۔ لیکن انڈیا میں اس قسم کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے گئے، اور انڈیا کے میڈیا نے اس کو کسی اور طرح لیا۔ ہاں، جو گودی میڈیا ہے اس کی بہت بےزتی بھی ہوئی گراؤنڈ میں، یہ پاکستان میں بھی ہوگا۔ جن لوگوں نے ظلم کا ساتھ دیا، جو لوگ خود ظالم بنے، جن لوگوں نے مظلوموں کا مذاق اڑایا، وہ لوگ تماشا دیکھیں گے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے، لوگ ڈر گئے، بزدل ہیں، بھئی لوگوں نے نکل کے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کی دھجیاں اڑائیں تو کیا کریں؟ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، خواتین کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو نہیں چھوڑتے، لوگوں کی عزت پہ بات آ جاتی ہے۔ تو اتنا ظلم جب ہوگا تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے آفرین ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ایک دن لوگ نکل آئیں گے تنگ آ کر۔ یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا، باقی جگہوں پہ بھی ہوا۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو جینزی کی ایک تحریک ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی نوجوان تیار رہیں، انہیں یہ ذمہ داری ایک دن اٹھانی پڑے گی۔ تو کاکروچ جنتا پارٹی اس نے انڈیا میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کب کھڑے ہوتے ہیں اور کب مصیبت ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بلڈی سویلینز اور کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک دن ہم سب کو ان کی اوقات دکھائیں گے، اور وہ وقت آئے گا۔ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، آپ ہی جیتیں گے، کیونکہ آپ ہیں پاکستان کے مالک، اور آپ کا ہی قبضہ ہوگا پاکستان کے اوپر، آپ ہی کے فیصلے چلیں گے، سکہ رائج الوقت آپ کا ہوگا۔ یہ خوشخبری میں آج بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ خوشخبری منا رہے ہوں اس وقت بہت دیر ہو گئی ہو یا بہت وقت گزر گیا ہو، لیکن ایک دن آپ کو یہ خوشخبری ملے گی، اور پاکستان پہ پاکستانی راج کریں گے، کوئی ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ راج نہیں کرے گی، باہر سے فیصلے مسلط نہیں ہوں گے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا۔ ناظرین، مریم نواز اور نواز شریف آزاد کشمیر پہنچے، وہ ایک پنڈال تھا، ایوریج سا پنڈال تھا، وہ اس کو بھر نہیں سکے۔ سامنے سے ایسا لگا جیسے بہت لوگ ہوں گے، کچھ ایسے اینگل سے ویڈیوز بنائی گئیں، میڈیا نے ان کو چلایا بھی، لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پول کھول دیا۔ انہوں نے جب زوم آؤٹ کیا تو دکھایا وہ تو آگے چھوٹا سا مجمع کھڑا ہے، پیچھے پورا گراؤنڈ ہی خالی ہے۔ نواز شریف وہاں پہ ہیں، مریم نواز وہاں پہ ہے، اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے زیادہ۔ آگے جو چند سو لوگ ہیں یا 1-2 ہزار لوگ ہیں ان کی توجہ ہے، پیچھے جو ہے وہ تو پنڈال خالی ہے۔ تو بیڑے ہی گرک ہو گیا۔ یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے جس کو لے کر گئے، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے جس کو لے کر گئے، اور پورے وسائل استعمال کیے، اس کے باوجود اوقات صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ ایک ایوریج گراؤنڈ بھی نہیں بھر پائے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے دور میں واپس آئے تھے تو اس دور میں میں نے کچھ جلسے کور کیے تھے، تو ایک بندے کے سینے کے ساتھ دوسرے بندے کی پیٹھ لگی ہوئی ہوتی تھی، اور پنڈال میں جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ حالات ہوتے تھے اس وقت، اتنی مقبولیت تھی۔ پھر جب انہوں نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو، تب بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے بوٹ کو عزت دی تو اس کے بعد سے اب تک آپ حالت ان کی چیک کر لیں۔ نواز شریف نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا، اسٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں شہباز شریف سے اس خواہش کا اظہار کروں گا کہ وہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دے۔ ایک تو اس میں آپ سمجھے ایک طرح کا ٹونٹ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہا، بنایا ہی نہیں، آپ لوگ خود ہی وزیر اعظم بن گئے۔ دوسرا، نواز شریف نے یہ بات کا اعتراف کر لیا کہ اب ان کی نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے اعتراف کر دیا کہ کیونکہ شہباز شریف کے براہ راست تعلقات ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ،
اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لہذا فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں یا شہباز شریف نے کرنے ہیں، میرا زور نہیں چلتا۔ نواز شریف نے دوسری طرح اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اگر میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا بھی چاہوں یا میری یہ خواہش بھی ہے تو میرا یہ بس میں نہیں ہے، میرا زور نہیں چلتا، مجھے اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا اردلی ہے شہباز شریف، یہ دونوں مل کر مجھے بنا سکتے ہیں وزیر اعظم، میں خود نہیں بن سکتا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کا یہ انجام مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آج وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا، ایک چھوٹے سے خطے کا، ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اور وزیر اعظم بننے کی خواہش اتنی ہے۔ ایک اور چیز میں نے سوچی کہ یہ خاندان اپنے گھر سے باہر اقتدار دیکھنا ہی نہیں چاہتا کسی کے پاس، یعنی ایک بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، باقی سارا خاندان ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنا رشتہ دار لگایا ہوا ہے، اور اب خواہش یہ ہے کہ ایک جگہ اور الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ دیکھا نا، یہ پورے خاندان کو ہمیشہ اقتدار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، یہ کسی کو بھی اقتدار میں حصہ نہیں دینا چاہتے، انہیں لگتا ہے انہی کا خون ایسا ہے جسے مسند پہ بیٹھنا چاہیے اور کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کشمیر میں 50 کے قریب لاشیں گری ہیں، نواز شریف نے ان پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا مگر وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چلیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ تو ناظرین، پچھلے 15 سال میں سے 13 سال سے زائد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے آزاد کشمیر پہ، یعنی 2008 کے بعد سے اگر آپ دیکھ لیں تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ بیچ میں پی ٹی آئی کو لگ بھگ 1 سال کے لیے حکومت ملی، اس کے بعد ان کی وفاقی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں پہ سازشیں شروع ہو گئیں، تو لگ بھگ جو انہوں نے اپنی حکومت انجوائے کی، جو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ حکومت کا صحیح ٹائم تھا، وہ 1 سال تھا، 1.25 سال تھا، اور 2 سال ٹوٹل ان کے پاس ملا کر آپ کر لیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایسے تقریر کرتے ہیں وہاں پہ جیسے وہاں پہ کبھی ان کی حکومت آئی نہیں، جس طرح وہ مسائل گنواتے ہیں، جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بنا، وہ بھی نہیں بنا، یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، بھائی کس نے کرنا تھا؟ عمران خان کو تو 1 سال ملا کشمیر، باقی 13-14 سال تو آپ کے پاس رہا اور ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اگر کشمیر میں ایئرپورٹس نہیں ہیں، موٹر ویز نہیں ہیں، ساری سہولیات نہیں ہیں، جو 38 ان کی ڈیمانڈز ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ان کے انفراسٹرکچر کے بارے میں ہیں، ان کے لوگوں کے بارے میں، ان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے بارے میں ہیں، اگر وہ سب کچھ انہیں نہیں ملا تو اس کے لیے رسپانسبل تو وہی جماعتیں ہیں نا جو وہاں پہ اقتدار میں رہی ہیں۔ یا آپ 1 سال والے عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیں گے سارا کچھ؟ تو یہ ایسے تقریریں کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن ہے۔ بلاول وہاں تقریر کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بلاول حکومت میں نہیں ہے، حالانکہ حکومت بلاول کی ہے۔ پچھلے جتنے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا، جو کھیل کھیلا گیا، وہ بلاول کی حکومت نے کھیلا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر نے۔ یہ جو مار کٹائی ہوئی بلاول کی حکومت نے کی، قلعدم قرار دیا بلاول کی حکومت نے کیا، لوگوں کا قتل عام ہوا بلاول کی حکومت میں ہوا، لوگوں کے سروں پہ انعام رکھا گیا بلاول کی حکومت میں رکھا گیا، یہ جتنی فورسز بلائی گئی، ظلم اور بربریت کی گئی، یہ سارا کچھ بلاول کے دور حکومت میں ہوا ہے آزاد کشمیر میں۔ اور بلاول وہاں پہ بڑی چالاکی سے اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، حکومت اس کی ہے، خود کو اپوزیشن بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ نا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن کشمیری بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، انہیں شعور بھی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ یہ انہیں بیوقوف بنانے آئے اور کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر کشمیریوں کو اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنے کا حق مل گیا تو یاد رکھیے گا ان دونوں جماعتوں کی وہاں پہ ضمانتیں بھی ضبط ہو سکتی ہے، جو ان کے حالات ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور خبر، عمران خان صاحب کی بہنوں نے اب جواب دیا ہے۔ پہلی مرتبہ نورین خانم بھی آئیں، علیمہ خانم بھی آئیں، اور جو ان کا ایک متنازع بیان ہے نورین خانم کا، اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ تو علیمہ خانم نے کہا کہ مودی کی دوستی نواز شریف کے ساتھ ہے، یہ پوچھنا جرم ہے، وہ بغیر ویزے کے مودی کو پاکستان بلا سکتے ہیں، ہم اتنا نہیں پوچھ سکتے۔ آپ نواز شریف کی بیٹی سے پوچھیں جو بتاتی تھی کہ اس کو انڈیا سے شالیں بھیجی گئی ہیں، میری بہن نے گھر میں بیٹھ کر بات کی تھی، وہ کوئی پبلش نہیں کیا تھا، ہم 3 عورتیں کھڑی ہیں، جتنے کیسز لگانے ہیں لگا دو، کیا کر لو گے؟ بار ہی دو گے نا، زیادہ سے زیادہ، ہم نہیں ڈرتے، ہم شہادت قبول کر لیں گے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اچھا، جو بات نورین خانم نے کہی، انہوں نے بھی ایک بات کی، دیکھیں ان کا بیٹا بھی جیل میں ہے، ابھی اور لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، میرا بیٹا ملٹری کورٹ کی وجہ سے جیل میں ہے، کلبھوشن جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو مارا، یہ کلبھوشن یادو کی بات ہو رہی ہے، انڈین ایجنٹ، را کا ایجنٹ،
وہ کہتے نہیں کلبھوشن یادو جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو مارا اس کو اپیل کا حق دیا گیا، لیکن میرے بیٹے حسان نیازی کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے کہ حسان نیازی کو اپیل کا حق نہیں دے رہے اور کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احسن اقبال نے یہ دعویٰ کر دیا کہ کیونکہ یہ خبر چلی تھی اور اس خبر میں ایک بتایا گیا تھا کہ جو اورنج ٹرین ہے، جو اورنج لائن ہے، یہ ایکچولی جو سٹیٹمنٹ دیا تھا یہ شبر زیدی صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ سی پیک کے جو پیسے تھے ان میں سے آپ نے اورنج ٹرین بنائی چائنا سے پیسے لے کے، تو یہ آپ نے غلط کیا۔ تو احسن اقبال صاحب نے کہا جی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، لاہور میں اورنج ٹرین وفاقی حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی بلکہ وہ 100% پنجاب حکومت نے اپنے پیسوں سے اور بجٹ سے بنائی تھی۔ احسن اقبال کا جھوٹ پکڑا گیا اور یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں جو اورنج ٹرین سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ وہ تمام خبریں ہیں جو سرکار نے خود چھپوائی ہیں۔ یہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ اورنج ٹرین کا جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک کے زمرے میں جو چائنا نے پیسہ دیا تھا یہ ان پیسوں سے بنی ہے۔ یہ جو منصوبہ تھا یہ لگ بھگ 1.65 بلین ڈالرز کا تھا، یعنی 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ کا منصوبہ تھا۔ ٹوٹل اس کی جو کاسٹ تھی، اس کا جو 48% پیسہ ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو چائنا کا ایک بینک ہے ایگزم بینک، اس نے سافٹ لون دیا ہے 52%۔ تو چائنا کا پیسہ بھی آ گیا اور وفاق کا پیسہ بھی آ گیا اور احسن اقبال صاحب کا جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ یہ ایسے ٹلے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ ریکارڈ سارا ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ لگ بھگ آدھا پیسہ یہ چائنا سے لے کر آئے تھے اور یہ قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، اور سی پیک کی مد میں یہ پیسے پاکستان میں آ رہے تھے، اور دوسرا آدھا پیسہ جو ہے وہ وفاق نے اور پنجاب نے ڈالا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ وفاق کا پیسہ بھی آ گیا، جو احسن اقبال نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا جی 100% پیسہ پنجاب نے لگایا۔ نہیں، سی پیک کا بھی ہے، وفاق کا بھی ہے، اور باقاعدہ اس کے ریکارڈ کا یہ حصہ ہے، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی قیمت پاکستانی اب بھی چکا رہے ہیں، یعنی یہ خسارے میں چلنے والا منصوبہ ہے، آپ اس کی قیمت چکاتے رہیں گے۔ پاکستان میں تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، انسانوں کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ یہ عالی شان منصوبے بناتے ہیں جن میں بڑے بڑے کک بیکس ہوتے ہیں تاکہ پیسہ بڑے بڑے ٹھیکیداروں کی جیبوں میں جائے، اور یہ ان منصوبوں کو دکھا کر لوگوں سے ووٹ مانگیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے اتنے بڑے بڑے مینار کھڑے کیے ہیں، ان کو دیکھو اور ہمیں ووٹ دو۔ حالانکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی اس وقت، کسانوں کا استحصال ہو گیا، ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی، لیکن انہیں ووٹ چاہیے لوگوں کو بیوقوف بنا کر۔ ناظرین، کچھ تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی تقریباً ساری باتیں ہی مانی ہیں، جس میں چیدہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے ایکشن ان سول ایڈ کا ایک قانون تھا جس کو کہا تھا فوری طور پہ ختم کریں گے، انہوں نے وہ ختم نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی، اس کو کنٹینیو کیا۔ پھر فوجی آپریشن پہ انہوں نے کہا تھا جی ہم نہیں ہونے دیں گے، آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کوارڈینیشن کے ساتھ فوجی آپریشنز کر رہے ہیں، اس کے وہ خلاف نہیں ہیں۔ عوام کا انخلاء انہوں نے کہا تھا ہم نہیں ہونے دیں گے، آج مختلف علاقوں کی عوام کے انخلاء کے اندر صوبائی حکومت خود مددگار ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا ڈرون حملے بالکل قابل قبول نہیں ہیں، اب ڈرون حملوں کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور وزیر اعلیٰ اپنی بے بسی آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر بجٹ بھی انہوں نے کہا تھا ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے بجٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق پاس کروا دیا ہے۔ عمران خان کی آنکھ جب خراب ہوئی تو اس وقت جب بہت غصہ تھا لوگوں میں، تو اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پہ سہیل آفریدی صاحب نے انڈور احتجاج کیا، جس میں وہ پورے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انڈور احتجاج کیا۔ اسٹریٹ موومنٹ میں جو عملی طور پہ کام ہوا وہ 0 ہے، یعنی اسٹریٹ موومنٹ کا ابھی تک آغاز بھی وہ نہیں کر پائے۔ محسن نقوی سے انہوں نے مکمل تعاون کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وہ کون سی چیز یا ٹارگٹ ہے جو انہوں نے سہیل آفریدی سے اچیو نہ کیا ہو، اور سہیل آفریدی اس کے بدلے میں کیا لے پائے؟ نہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، نہ وہ عمران خان صاحب کو علاج کی سہولت دلوا سکے، نہ ان کے ڈاکٹروں سے ان کی ملاقات کروا سکے، نہ بیٹوں سے بات کروا سکے، اور نہ فیملی کی ملاقاتیں کھلوا سکے، نہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے۔ تو یہ ہے جناب کل کارکردگی سہیل آفریدی صاحب کی اب تک کی۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ اچھا پرفارم کریں، تو تب تک کے لیے ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں جتنی مرضی کامیاب ہو جائے، جو مرضی کر لے، جب تک پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہوگی ان کے پاؤں اکھڑے رہیں گے، یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے،
اور معیشت بہتر ہوگی جب سرمایہ کاری آئے گی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے آج تک سارے جھوٹے ثابت ہوئے. مثال کے طور پہ پہلے کہا گیا سعودی عرب سے بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور دعوتیں بھی دی سعودی عرب والوں کی، البیک آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، 7 سٹار کی چین آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں آیا. پھر کہا گیا عرب ممالک سے اربوں ڈالرز آنے والے ہیں، لگ بھگ 50 ارب ڈالر کی کہانی سنائی گئی، وہ پیسہ بھی نہیں آیا. پھر کہا گیا کہ SIFC ایک گیم چینجر ہے، اس کے اوپر بہت سارے جرنیل بٹھائے گئے لیکن وہ گیم چینجر ابھی تک ثابت نہیں ہو پایا. پھر کہا گیا کہ ہم معدنیات بیچ کر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونے والے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بریف کیس اٹھا کے آرمی چیف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے تھے، وہ پیسہ بھی نہیں آیا، وہ سرمایہ کاری بھی نہیں آئی. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک بار پھر ہماری سرزمین سے تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر مل گئے ہیں، پھر یہ خبر بھی غائب ہو گئی. پھر اڑان پاکستان ترقی کا ایک نیا راستہ بنے گا اور یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. پھر 100 ارب ڈالرز آنے والے ہیں، بہت جلدی آنے والے ہیں، تاجروں کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا، آرمی چیف نے خود دعویٰ کیا، وہ بھی نہیں آیا. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں بلایا گیا، سرکاری خرچے اور پروٹوکول پہ بلایا گیا، 1000 ارب وہ لے کر آ رہے تھے اور اس کے لیے کانفرنس بھی کروائی گئی، وہ پیسہ بھی نہیں آیا. امریکہ سے سرمایہ کاروں کا بہت بڑا وفد پہنچ گیا، جینیٹری بیچ آپ کو یاد ہوں گے، بہت پیسہ لے کر آ رہے ہیں. ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ پاکستان میں بننے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں آیا. ہم کرپٹو سے اربوں ڈالر کمانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، وہ اربوں ڈالر بھی نہیں آئے. ثالثی کے بعد ساری دنیا پیسہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے پاکستان کی ثالثی کو دیکھتے ہوئے، وہ پیسہ بھی ابھی تک نہیں آیا، بلکہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. اگلے ہفتے ٹرمپ خود پاکستان آ رہا ہے، بار بار پاکستان کو اس طرح کی خوشخبریاں سنائی گئیں لیکن وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں، ہر دورے کے بعد یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں لیکن دوروں پہ جتنا پیسہ لگا یہ اتنی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں لانے میں ناکام رہے. یہ ہے ان کی ٹوٹل کارکردگی اور کمائی. اور حالات یہ ہیں کہ اب ان کے پول ان کے اپنے لوگ کھول رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بہت برے نہیں رہے. اب تو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ بھی فضل الرحمان کے خلاف بول پڑے. انہوں نے کہا اور پول کھولتے ہوئے کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے یہ لوگ، اور اب جب اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو ناراض ہو رہے ہیں. سادی سی بات ہے. اب سب بتاتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا اس کے پیچھے فوجی جرنیل تھے، جن کے بارے میں آج جماعت اسلامی نے بھی فائنلی کہہ دیا ہے.